الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، دیگر سامعین، میری گفتگو شیخ محمد عبدہ کے بارے میں چل رہی تھی کہ انہوں نے کس طرح قرآن کریم کی تفسیر میں اپنی عقل پرستی کا ثبوت دیا اور بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے قرآن کی آیتوں کے معنی اور مفہوم کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا انہوں نے۔ ایک مصری عالم محمد احمد خلف اللہ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الفن القصصی فی القرآن الکریم۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن کے اندر جو خبریں وارد ہوئی ہیں کوئی ضروری نہیں کہ وہ ویسے ہی واقع ہو جائیں، اور قرآن میں بہت سی ایسی چیزوں کا ذکر ہے جو واقع نہیں ہوئی ہیں، نعوذ باللہ، اور تاریخی حقائق سے قرآن کے اخبار کا موازنہ درست نہیں ہے۔ نیز قرآن کو ہم محض داستان اور کہانی کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں محسوس کرتے، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے مقالہ لکھا تھا۔ اس مقالے کو جب فؤاد یونیورسٹی نے پاس ہونے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے اندر دین کے مسلمہ اصولوں کے خلاف باتیں تھیں، قرآن کے خلاف انہوں نے اس میں سب کچھ لکھا تھا، اور یہ سمجھ لیجئے کہ مستشرقین کے لیے انہوں نے دلائل فراہم کیا تھا، اعداء اسلام کے لیے انہوں نے پورا ثبوت دیا، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، دین کے مسلمہ عقائد اور اصول کے خلاف انہوں نے سب کچھ اس کتاب کے اندر بھر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر اس کو پاس کر دیا جاتا یونیورسٹی سے تو مستشرقین اور دوسرے جو اعداء اسلام ہیں ان کو ثبوت ملتا کہ بھئی فلاں یونیورسٹی سے اس کو پاس کیا گیا ہے، اس کتاب کو فلاں فلاں لوگوں نے اس پر سائن کیا ہے، مطلب یہ کتاب مسلم ہے، محقق ہے، لوگوں نے اس پر گواہی دی ہے، لیکن یونیورسٹی نے پاس نہیں کیا۔ تو جو اس کے گائیڈ تھے اس وقت اور اس کے مشرف تھے امین خولی، یہ مشہور ہیں، اس مقالے کا دفاع کرتے ہوئے کہا، شیخ محمد عبدہ کے یہ ساتھیوں میں سے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس طرح کی کتابوں اور اس طرح کے مقالوں کا گائیڈ اور مشرف وہی شخص بنے گا جو شیخ محمد عبدہ جیسے خیالات اور افکار رکھتا ہو۔ تو گائیڈ نے اس کتاب کا دفاع کیا اور کیا کہا وہ بھی سن لیجیے۔ ان چیزوں کا آج انکار کیا جا رہا ہے، یعنی کتاب کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں آپ لوگ، جبکہ شیخ محمد عبدہ نے 42 سال پہلے یہی ازہر کے اندر بیٹھ کر ثابت کیا تھا انہی چیزوں کو کہ یہ سب صحیح نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، قرآن کی باتوں پر انہوں نے گفتگو کی تھی۔ اور یہ امین خولی انہوں نے اس میں مقدمہ بھی لکھا تھا اپنی طرف سے، انہوں نے جو بات کہی ہے وہی اصل مراد ہے میری، کہ شیخ محمد عبدہ نے یہی ازہر میں بیٹھ کر کے انہی چیزوں کو ثابت کیا تھا جنہیں آج آپ لوگ انکار کر رہے ہیں، اس کتاب کو پاس نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ تو یہ شیخ محمد عبدہ کے چیلے تھے، یہ لوگ، یہ شاگرد تھے جو دشمنان اسلام اور مستشرقین کے لیے دلائل فراہم کرتے تھے، کتاب و سنت کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، مسلمہ عقائد کے خلاف۔ یہ لوگ دلائل پیش کر کے بنا کے بھیجتے تھے، دیتے تھے، لے لو۔ شیخ محمد عبدہ نے پورا ایک
عقلانی مکتب فکر پیدا کر دیا جمال الدین افغانی کے بعد۔ بہت سے لوگ اس مکتب فکر کے حامی ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اس میں سب سے اہم کھلاڑی اگر دیکھا جائے تو وہ خود سید محمد رشید رضا تھے، جنہوں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ، ابن القیم اور شیخ محمد عبد الوہاب کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے بعد میں چل کر اپنے اندر کچھ سدھار ضرور کر لیا تھا اور ان کی کتابوں کو شائع بھی کیا تھا۔ البتہ کلی طور پر ان سے پیچھا یہ بھی نہیں چھوڑا سکے تھے اس عقلانی مکتب فکر سے۔ چنانچہ چاہے جمال الدین افغانی ہوں یا شیخ محمد عبدہ ہوں، ان پر کبھی بھی نہ تو رد لکھا اور نہ ہی ان کی تنقید میں کبھی کچھ انہوں نے کہا، بلکہ شیخ عبدہ کی تفسیر کو انہوں نے ان کے تمام باطل افکار کے ساتھ تفسیر المنار کے اندر لکھ دیا اور نہ ہی اس پر کوئی تعلیق چڑھائی۔ جو کا تو لکھ دیا تفسیر المنار کے اندر، بلکہ اسی منہج پر انہوں نے بھی عقلانیت پر مبنی تفسیر کی۔ مزید شیخ عبدہ کی سوانح پر ایک ضخیم کتاب بھی لکھی انہوں نے، جس کا نام تاریخ الوسطاذ الامام رکھا، جس کے نام سے شیخ عبدہ کی تعریف ٹپک رہی ہے، ایسا نام اس کا رکھا۔ یعنی ان کے یہاں یہ لوگ اچھے فکر کے آدمی تھے۔ اسی طرح سے انہی میں ایک شیخ مصطفیٰ مراغی ہیں جو شیخ ازہر بھی رہ چکے ہیں، یہ بھی محمد عبدہ کے ایک ہونہار شاگرد تھے۔ انہی میں سے شیخ محمود شلتوت ہیں، احمد مراغی ہیں، قاسم امین، علی عبد الرزاق، عبدالعزیز جاویس اور محمد فرید وجدی وغیرہ ہیں۔ ان میں کچھ نے اپنے شیخ کے منہج پر چل کر دین اسلام کو خوب بدنام کیا اور اعداء اسلام کے لیے خوب مواد فراہم کیا، جن میں زیادہ مشہور قاسم امین ہیں، جنہوں نے المرأۃ الجدیدہ اور تحریر المرأۃ المسلمہ لکھی، جس کے اندر آزادی نسواں اور اباحیت پسندی کی بنیاد ڈالی، اور علی عبد الرزاق ہیں جنہوں نے السیاسہ شرعیہ لکھی، جس کے اندر جمہوریت کو افضل بتاتے ہوئے سیاست سے دین کو الگ رکھنے کی ترجمانی کی۔ تو ان تمام لوگوں نے عقلانی مکتب فکر، جس کو شیخ محمد عبدہ اور ان کے استاد جمال الدین افغانی نے قائم کیا تھا، اس کو پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا، اس کا پرچار کیا، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس مکتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں۔ عقل پرستوں کی تعداد آج بھی کم نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ یہ سب جمال الدین افغانی اور محمد عبدہ کی دین ہے۔ اسی طرح سے شیخ محمد عبدہ نے قوم پرستی کو بھی رواج دیا مسلمانوں کے اندر۔ چنانچہ عصر حاضر میں عربوں اور مسلمانوں کے اندر قوم پرستی کا بیج کسی معصونیت کے ذریعے بویا گیا، جس معصونیت کو عالم اسلام کے اندر جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ کے ذریعے سے پھیلایا گیا، رواج دیا گیا، جس کا واحد مقصد دینی مظاہر کا خاتمہ کرنا تھا، اور اس مذموم مقصد کے لیے انہی دونوں شخصیتوں افغانی اور عبدہ کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے امت عربیہ اور فرعونیہ مصریہ وغیرہ کا لفظ استعمال کثرت سے کیا۔ شیخ محمد عبدہ ایک جگہ کہتے ہیں، اس اجلاس میں میں بھی تھا جہاں مصری قوم کو بلایا گیا تھا،
تاکہ اسے اپنے حاکم کے حقوق کی جانکاری دی جائے۔ یہ وہی مصری قوم ہے جس پر 20 صدیاں بیت گئی ہیں۔ غور سے سنیے اس لفظ کو، مصری قوم، مصری قوم، اور پھر جس پر 20 صدیاں بیت گئی ہیں۔ بھئی 20 صدیاں بیت گئی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہے شیخ محمد عبدہ مصری قوم کو اس کا اسلامی دور یاد نہیں کرا رہے ہیں، بلکہ اس کا جاہلی دور جو کہ فرعونی دور ہے اس کو یاد کرا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اسلامی دور یاد کرا رہے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے صرف ان پر 14 صدیاں ہی گزر رہی تھی، وہ صرف 14 صدیوں کے گزرنے کی بات کرتے، 20 صدیوں کے گزرنے کی بات نہیں کرتے کہ جس سے مصر کے جاہلی فرعونی دور یاد آتی ہے۔ ان دونوں کی سیرت اور سوانح کا جو بھی مطالعہ کرے گا، یعنی شیخ محمد عبدہ اور ان کے شیخ جمال الدین افغانی کا، اسے یہ صاف جھلکے گا کہ انہوں نے عرب قومیت اور وطن پرستی کا خوب استعمال کیا، اور اس کے لیے انہوں نے نمایاں طور پر 2 پلیٹ فارم کا استعمال کیا۔ پہلا الحزب الوطنی المصری، جو کہ ایک مصری وطن پرست پارٹی تھی، اسی کے پروگراموں کو شیخ محمد عبدہ ہی نے تشکیل دیا تھا، انہوں نے ہی منشور بنایا تھا اس پارٹی کا۔ چنانچہ اس کے منشور کے 5ویں بند میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی دینی پارٹی نہیں ہے، کوئی دینی جماعت نہیں ہے، یہ ایک سیاسی پارٹی ہے۔ اس کے اندر مختلف ادیان اور مختلف عقائد کے لوگ شامل ہیں، یہود و نصارہ کے تمام اقوام، بلکہ اس پارٹی میں ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو سرزمین مصر پر حل چلاتا ہے اور اس کی زبان کو بولتا ہے، وہ سب اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ 1888 عیسوی میں مصر کے اندر مسلمانوں کے خلاف قبطی عیسائیوں کے تعصب کے تعلق سے مصری صحافت میں ایک بڑی بحث چھڑ گئی، تو اس وقت شیخ محمد عبدہ قبطیوں کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، عیسائی قبطیوں کے دفاع میں یہ کھڑے ہو گئے، اور ان کا دفاع کرتے ہوئے لکھا کہ سرزمین مصر پر رہنے والے کسی بھی فرد یا جماعت کو ہدف تنقید بنانے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ علمی معیار سے گری ہوئی بات ہے کہ ہم اپنے مصری بھائیوں کے خلاف اپنی قلم اور زبان کا استعمال کریں۔ شیخ محمد عبدہ کے مشہور اقوال میں سے یہ بھی ہے کہ ان خیر اوجہ الوحدہ الوطن لامتناع الخلاف والنزاع فیہ، یعنی اپنے سارے اختلافات کو ختم کرنے اور مصری قوم کو متحد کرنے کا ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ وطن پرستی ہے۔ وطن پرستی کے ذریعے سے ہم مصر کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، جس بھی قوم سے اور کمیونٹی سے اور دین سے، مسلک سے ان کا تعلق ہو، انہیں ہم متحد کر سکتے ہیں وطن پرستی کے وسیلے سے، وطن پرستی کے ذریعے سے۔ یہ ان کا قول مشہور تھا۔ ظاہر سی بات ہے وطن پرستی کو انہوں نے ہوا دیا، جبکہ ایک سچا مسلمان اور دائی ایک مسلم ملک کے اندر اتحاد کے لیے کلمہ توحید یا دین اسلام کو بنیاد بنائے گا کہ جتنے مسلک کے لوگ رہتے ہیں سب کلمہ توحید کے نام پر جمع ہو جاؤ، یا جو بھی ہو۔ قرآن کے اندر تو اہل کتاب کو کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، بھائی جو کلمہ ہمارے اور تمہارے درمیان بھی متفق ہو اسی پر آؤ، جمع ہو جائیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ کلمہ توحید ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک چھوڑ دو، ایک کلمہ پر جمع ہو جاؤ۔ اہل کتاب کو دعوت دی گئی ہے تو کلمہ توحید کو بنیاد بنایا گیا ہے، ان سے بھی
اگر اتحاد کرنا ہے، کسی سے بھی اتحاد کرنے کی بات ہو تو کلمہ توحید ہے ہمارے سامنے، اور یہ وطن پرستی کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ وطن پرستی کے ذریعے سے سب لوگوں کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا پلیٹ فارم کیا تھا جہاں سے انہوں نے قوم پرستی وطن پرستی کو پھیلایا ہے، مسلمانوں کے درمیان قومیت کو جنم دلایا ہے؟ شیخ محمد عبدہ نے عربوں کو ترکوں سے آزادی کا مطالبہ کیا کہ ان کے اندر، ترکوں کے اندر رہنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں آزاد رہنا چاہیے۔ یعنی یہ جو ترک پرستی، عرب پرستی، قومیت پرستی کی بیج جو بوئی گئی ترکوں اور عربوں کے درمیان، اس میں بدنام کیا جاتا ہے کمالیوں کو، مصطفیٰ کمال اتا ترک اور اس کے ساتھیوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ جمال الدین افغانی اور شیخ محمد عبدہ نے یہ سارا کام کیا ہے، یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ قومیت پرستی کی بیج انہی لوگوں نے بوئی ہے۔ ترکوں اور عربوں کے درمیان دشمنی اور اختلاف کی بیج انہوں نے ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ترکوں سے آزادی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اس طرح قوم پرستی، عرب قوم پرستی اور ترک قوم پرستی کا بیج بو کر دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا انہوں نے۔ حالانکہ پہلے دونوں دین کی بنیاد پر ایک تھے۔ پادری مصنف لوئیس صابونجی، جو کہ مسٹر بلند کا ساتھی تھا مصر کے اندر، وہ اپنے مراسلے میں لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ ندیم، عرابی اور عبدہ، یہ تینوں عقل پرست ہیں، ماسونیت کے ممبر ہیں، شیخ محمد عبدہ، احمد عرابی اور ندیم۔ کہتے ہیں کہ باب عالی سے صرف بظاہر اپنی ہمدردی کا یہ اظہار کرتے تھے یہ لوگ۔ باب عالی سے مراد یعنی ترکوں سے، ترک حکومت مراد ہے یہاں پہ، ترک حکومت سے، سلطنت عثمانیہ سے بظاہر یا اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، اندر سے یہ بغض رکھتے تھے۔ اور آگے بلنٹ اپنی کتاب التاریخ السری میں لکھتا ہے، میں نے خود سامی بارودی، شیخ محمد عبدہ اور ندیم کو سنا ہے، وہ ترک سلاطین اور ترک قوم پر چنگیز خان ہلاکو سے لے کر عبدالحمید تک سب پر لعنت بھیجتے تھے۔ یہ تاریخ السری الاحتلال انجلترا مصر، اس کے صفحہ نمبر 249 پر اس نے لکھا ہے کہ یہ لوگ ترکوں پر لعنت بھیجتے تھے، چنگیز خان ہلاکو سے لے کر کے سلطان عبدالحمید تک سب پر۔ شیخ محمد عبدہ نے ترکی سے مکمل آزادی کے لیے تو مستقل ایک سیاسی پارٹی بنا لی تھی کہ اگر کبھی ترک مصر کے اندر فوجی مداخلت کریں تو ان کا مقابلہ کیا جائے۔ نومبر 1881 کے اندر شاہ توفیق نے ترک سلطان کے پاس جو خط لکھا تھا اس میں اس نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا تھا، ان مصر فی حالت ثورہ وان هناك اقتراح لانشاء امبراطوریۃ عربیہ۔ مصر اس وقت انقلاب کی حالت میں ہے۔ انقلاب کون برپا کیا تھا؟ بغاوت کس نے کیا تھا؟ یہی لوگ تھے، احمد عرابی، سامی بارودی، ندیم، شیخ محمد عبدہ، جمال الدین افغانی، انہی لوگوں کا ہاتھ تھا۔ اس نے لکھا کہ یہاں مصر کے اندر اس وقت انقلابی حالت ہے اور یہاں عرب دنیا میں ایک عربی سلطنت بنانے کی باتیں چل رہی ہیں۔ یہ سب باتیں یہی لوگ کر رہے تھے۔ شیخ محمد عبدہ کبھی کبھی ترک سلطنت کی تائید کرتے تھے، مگر یہ تائید نفاق اور چاپلوسی پر مبنی ہوتا تھا، اور یہ اس وقت ہوتا تھا جب وہ ترک سلطنت کے پہنچ میں نہیں ہوتے تھے، ترک سلطنت کے پہنچ میں ہوتے تھے یا اس کے اندر ہوتے تھے،
لیکن وہ جیسے ہی اس کے حدود سے باہر جاتے تو اپنی پرانی رائے پر واپس آ جاتے تھے اور اسی رائے پر قائم تھے۔ ان کی کیا رائے تھی؟ ایک عربی سلطنت الگ سے قائم کرنا مصر کے اندر، جس کا ترک سلطنت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شیخ محمد عبدہ وطنیت کے فلسفہ کے شدت سے قائل تھے، اور اسی بنا پر انہوں نے مصر میں مسلمانوں اور قبطیوں کے مابین اختلاف میں قبطیوں کے حق میں لکھا، وطن پرستی کی وجہ سے، قوم پرستی کی وجہ سے، کہ اگر کوئی مصری ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا ساتھی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کچھ بھی ہو۔ تو ان کے اندر قوم پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ دراصل مسئلہ کیا تھا؟ یہ مصریوں کے اندر قوم پرستی کے ذریعے سے ان کے اندر سے دینداری کو ختم کرنا چاہتے تھے، دین کے مسلمہ اصول کو متزلزل کرنا چاہتے تھے۔ ولا اور برا جو کہ ایک مسلمہ اصول ہے اسلام کے اندر، اس کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے تھے۔ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت، کہ جو حقیقی مسلمان ہیں، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی اللہ کے دشمنوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ ولا اور برا اسی کو کہتے ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، جو کافر ہے، اس سے ہم دوستی اور محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیاوی معاملات الگ بات ہے، لیکن ان سے ہم دوستی نہیں کر سکتے ہیں۔ سیاسی معاملات کر سکتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی محبت اور دوستی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں۔ دوستی اور محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے قرآن میں صاف صاف۔ اسی کو ولا اور برا کہتے ہیں، جس کا تعلق دین سے ہے۔ اور یہ تو وحدت ادیان کے قائل تھے۔ ان کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ اگر اہل کتاب اپنے دین میں سچے ہیں اور وہ اس پر صحیح سے عمل کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ بھی متقی اور صالح مانے جائیں گے۔ اس طرح کی بات وہ کہتے تھے، قبطیوں کے حق میں لکھتے تھے۔ اور بعد میں اخوانیوں کے اندر ایسے بہت سارے لیڈران آئے، ان کے علماء، جنہوں نے اسی طرح کی باتیں کہیں اور صاف صاف کہا کہ ہمارا یہودیوں سے کوئی دینی اختلاف نہیں ہے، کوئی دینی اختلاف نہیں ہے۔ یوسف قرضاوی سے اس طرح کی بات مروی ہے۔ احمد یاسین جو حماس کے سب سے پہلے لیڈر تھے، ان سے یہ بات مروی ہے، لکھا ہوا ہے۔ محمد مرسی سے بھی اسی طرح کی بات موجود ہے۔ یوسف قرضاوی نے تو یہاں تک کہا ہے، اور ویڈیو موجود ہے ان کا، کہ یہودی ہمارے سب سے قریب ہیں، قرآن میں کہا گیا ہے۔ بتائیے، اللہ کے رسول نے ان سے بڑا اچھا معاملہ کیا تھا اور وہ ہمارے سب سے قریب ہیں، جبکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ یہودی سب سے زیادہ دشمن ہیں مسلمانوں کے، اور انہوں نے الٹی بات کہی ہے۔ تو ان کے یہاں دین کے تعلق سے یہ بالکل سیکولر ہو جاتے ہیں۔ ہاں، حکومت اور اقتدار کا مسئلہ جب آتا ہے
تو یہ لوگ سخت ہو جاتے ہیں، کرسی کا مسئلہ آتا ہے بالکل سخت ہو جاتے ہیں، اس میں قتل کا فتویٰ دے دیتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، کیونکہ کرسی جانے کا خطرہ ہوتا ہے یا کرسی ملنے پر ایسا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے تاجرین دین سے بچائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرمائے ایسے تاجران دین و ملت سے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔